عضو خاص ٹیڑھا ہونا، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا شاید پوری دنیا میں ہر ایک مرد کو لگتا ہے کہ اس کا جو عضو خاص ہے وہ یا تو ٹیڑھا ہے یا اس کا سائز ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر یہ ٹیڑھے ہونے کی کیا علامات ہیں اور کس کو ہم ٹیڑھا کہیں گے اور کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کویشچن پوچھا ہے، اور واقعی میرے پاس اس کے کافی پیشنٹس آتے ہیں. ایکچولی ٹیڑھا پن کی پراپر ڈیفینیشن پہ جو موسٹلی پیشنٹس ہیں وہ فال نہیں کر رہے ہوتے. 90% بلکہ میں کہوں گا 99% پیشنٹس نارمل ہوتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں اپنے آپ کو اتنا اوور تھنکنگ کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن آ گیا ہے. تو ایکچولی ٹیڑھا پن پراپر ایک بیماری ہے جو کہ ینگ لوگوں میں بالکل نہیں ہوتی، بلکہ نہ ہونے کے برابر اس کے چانسز ہیں. یوزلی مڈل ایج پرسن یا ایلڈرلی پیشنٹس جن کو کافی عرصے سے پرانی ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، شوگر، بلڈ پریشر جسے میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کو وہ چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں اور اس کے ٹیشوز فائبروس یعنی کہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رائٹ، لیفٹ یا نیچے یا اوپر کی طرف سے معمولی سا ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. سر آپ ٹیڑھا پن کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ مطلب عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیڑھا ہو گیا ہے تو وہ دیکھیں اگر ہم میتھمیٹیکلی چلیں تو ٹیڑھا پن کو 15 ڈگری، پھر 30 ڈگری، پھر 70 ڈگری پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. 15 ڈگری پہ اگر ٹیڑھا پن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس نارمل، کوئی اتنا پرابلم نہیں کہ 15 تک ایکسیپٹیبل ہے. اگر بہت زیادہ پیشنٹ کنسرنڈ ہے پھر کاسمیٹک سرجریز اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا سر. 30 ڈگری اور پھر 70 ڈگری کے لیے پھر ہم پیشنٹ کو یوزلی کہتے ہیں کہ اس کو آپ کریکٹ کرا لیں. ٹھیک ہے. کریکٹ کرانے کی بھی کچھ خاص لمیٹیشنز ہیں، یعنی کہ اس وقت اس کو کریکشن کرنی ہوتی ہے. اس سے اگر آپ کسی پیشنٹ کا 30 ڈگری ہے لیکن وہ سیکسولی نارمل ہے، وہ ایکٹیولی کام اپنا سیکسول پرفارمنس دے پا رہا ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سرجری کی طرف جانے کی. سر یہ کس ایج میں یہ ٹیڑھا پن ہونا شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹیڑھے پن کی شروع میں بھی میں نے ایک وجہ بتائی تھی کہ یوزلی مڈل ایج میں جاتا ہے. کچھ پیشنٹس ہائپوسپیڈیسس ایک بیماری ہے جس میں پیشاب کی نالی کا منہ نارمل کی بجائے نیچے کی طرف ہوتا ہے، یا ایپسپیڈیسس اوپر کی طرف ہوتا ہے. اس میں نہ صرف پیشاب کا راستے کی جگہ چینج ہوتی ہے بلکہ ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے. یا تو یہ بہت ارلی ایج میں ڈائگنوزز ہوتا ہے. اچھا دوسری جو میں نے آپ کو ڈیزیز بتائی ہے اس میں یوزلی پرانی شوگر، بلڈ پریشر ان کنٹرول جا رہی ہے، یا کچھ امیونولوجیکل ڈیزیزز، ایسی بیماریاں جو اندر ہی اندر جسم کو جو پیشنٹ کی اپنے دفاعی سسٹم جو اپنی آٹو امیون سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اس میں پرابلم آنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے عضو تناسل کے ٹیشوز میں فائبروسز ہوتی. اب جیسے ہی وہ سکڑتا ہے یا وہ دائیں طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے یا بائیں طرف، پیشنٹ کو نہ صرف مڑاؤ فیل ہوتا ہے بلکہ سم ٹائم وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اسے سختی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہارڈ سی ہے. عضو خاص جو ہے اس کا جو ٹیڑھا پن ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ اسپیشلی جو ہمارے جو مڈل ایج لوگ ہیں ان میں کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اچھا ایسے لوگ یوزلی جب آپ کے پاس یعنی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ان کی مین کمپلینٹ ہوتی ہے کہ وہ سیکس صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے. اچھا موسٹلی ان میں سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، چند ایک جینوئن ایشوز بھی ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، لوگ موویز، پورنوگرافی کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے، ایزی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی. تو وہ جب موویز میں دیکھتے ہیں تو ان کی ذہن میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی اگر ہم اس اداکار کے مطابق ہمارا عضو تناسل نہیں ہے تو ہم ٹھیک نہیں ہیں. اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے صاف ظاہر ہے وہ بہت زیادہ آڈیشنز اور بہت سی چیزوں کے بعد پک اینڈ چوز چلتا ہے، جبکہ ہر ہیومن بینگ ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ نے ہر کسی کو مختلف طریقے سے پیدا کیا ہے، تو ہر انسان کی جسمانی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے. تو جو مین علامت ہے اس کی وہ سیکس پرفارم کرنے میں مشکل پیش آنا ہے، لیکن یہ چند ایک لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے جب اس کا اینگل اتنا زیادہ ٹیڑھا ہو کہ اس کی پینیٹریشن نہ ہو پا رہی ہو، یا اس کو پینیٹریشن کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہو، اپنا اینگل بنانا پڑ رہا ہو، اور پھر وہ سیکس کر پا رہا ہو.
تبھی یوزلی لوگ ایسے ڈاکٹر کی ہیلپ لیتے ہیں. تو کیا سر اس میں پین کا بھی کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب ٹیڑھا پن کی وجہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں میں پیدائشی طور پہ جن میں پیشاب کی نالی کا راستہ اپنی اصلی جگہ پہ نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ ان کو ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے. دائیں بائیں طرف ٹیڑھا پن ہونا یا اوپر یا نیچے کی طرف ٹیڑھا پن ہونا ہو سکتا ہے. ایسے لوگ درد کے ساتھ پریزنٹ نہیں کرتے, وہ صرف بتاتے ہیں سم ٹائم چونکہ بچے ہوتے ہیں, والدین بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں, بلوغت کی عمر میں پہنچتے ہیں, جب ان کو اریکشن ہوتی ہے تو ان کا ٹیڑھا پن کچھ زیادہ واضح نظر آتا ہے. اس صورت میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب جب ہمارا اریکشن ہوتی ہے ہماری تو ہمارا عضو تناسل میں ٹیڑھا پن آ رہا ہے. جو مڈل ایج لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ اور بیماری ہوتی ہے, جیسے کہ پرانی شوگر, پرانا بلڈ پریشر جو ان کنٹرول چل رہا ہوتا ہے. اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے, جب شوگر بلڈ پریشر کافی عرصے سے ان کنٹرول جا رہی ہو, یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو یہاں سمجھانا شاید اتنا آسان نہ ہو, جیسے ایمونولوجیکل ڈیزیزز ہیں, ان کی وجہ سے عضو تناسل کے ارد گرد مسل فائبرز ہیں, مسل ٹیشوز ہیں, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی کوئی چوٹ لگتی ہے وہاں پہ آپ نے ایک نارمل اردو کا ورڈ ہے کرنٹ پڑ جانا, تو اسی طرح پٹھوں کے اندر بھی کرنٹ پڑ جاتی ہے اور وہ سکڑ جاتے ہیں. جس طرف کا سکڑاؤ ہوگا آپ کا عضو تناسل اس طرف مڑ جاتا ہے. اب مڑنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا مڑا ہوا ہے. اگر تو وہ زیادہ مڑا ہوا ہے تو وہ سیکس پرفارم نہیں کر پائے گا. اگر تھوڑا بہت مڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں اگر ایسی بیماری میں جب مریض مبتلا ہوتے ہیں یوزلی وہ شروع میں درد کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. درد کا دورانیہ 1 سال تک ہو سکتا ہے, اس کو ہم ایکٹیو فیز کہتے ہیں. اس کے بعد پھر پیشنٹ ایک اسٹیبل فیز میں چلا جاتا ہے جب درد ہونا بند ہو جاتا ہے اور صرف ٹیڑھا پن رہ جاتا ہے. اچھا سر, اس میں اس کا کوئی علاج ہے؟ اگر کوئی ٹیڑھا پن ہو گیا تو کیا اس کو واپس سیدھا کرنا چاہیے یا اس کے حال پہ چھوڑ دیں؟ ٹیڑھے پن کا علاج کا صرف اور صرف ایک ہی کنڈیشن ہے, اگر تو سیکس پرفارم نہیں کر پا رہا, ادروائز کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے سرجری کی. کچھ لوگ کاسمیٹیکلی کنسرنڈ ہوتے ہیں, جی ٹیڑھا پن ہے سرجری کر دیں. علاج اس کا صرف اور صرف سرجری کے ذریعے ہی ممکن ہے مینلی. تو میں تو یوزلی ایسے لوگوں کو کونسل کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کی سیکسول ایشوز نہیں آ رہے تو آپ کو کسی قسم کی سرجری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر اس میں کون کون سی سرجریز جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں ٹیڑھے پن کے لیے؟ دیکھیں اس میں مختلف قسم کے پروسیجر ہیں, نیسپٹ ہے اور لیوز پروسیجر ہے, کچھ اور بھی ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں جس میں ہم سمپل سٹچ کر کے اپوزٹ سائڈ پہ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں, گرافٹ لگا سکتے ہیں, اور سم ٹائم پورے کا پورا آپ کو پینائل امپلانٹ بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے. کچھ ایسے کیسز جو بہت زیادہ اگریسو ہوں تو ان کے لیے ہمیں یہ مختلف آپشنز یوز کرنی پڑتی ہیں. کیا سر سرجری کے بعد مریض جو ہے وہ اپنی جو سیکشول پرفارمنس ہے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں سیکسول پرفارمنس آپ کی 80 to 90% ریگین ہو جاتی ہے. اور جو دوسرا اہم سوال ہوتا ہے, بعض دفعہ مریض پوچھتے ہیں کیا لمبائی بھی اتنی رہے گی؟ نہیں, لمبائی اتنی نہیں رہتی. لمبائی میں تھوڑی کمی آتی ہے اور وہ کمی کی وجہ بیماری ہوتی ہے. کچھ لوگ سرجری کروانے کے بعد کمپلینٹ لے کے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جی عضو تناسل کی لمبائی میں کمی آ گئی ہے. تو پھر ہم ان کو پہلے ہی کونسل کر دیتے ہیں, جی جو لینتھ اچیو ہوگی وہ آپ کی ایکچولی اوریجنل لینتھ وہی ہوگی, کیونکہ جو باقی لینتھ کا پورشن ہے وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. خیر دیٹ از اے کوشچن یوزلی آسکڈ بائی پیشنٹ, تو میں نے کہا اس میں ایڈ آن کر دیتے ہیں. جی سر. اچھا سر اس میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے ٹیڑھا پن سے بچنے کے لیے عام طور پہ نارمل لوگوں کو؟ دیکھیں جو جینیٹیکلی یا پیدائشی طور پہ بیماریاں اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, اور جو بیماریوں کی وجوہات کی بنا پر ٹیڑھا پن آتا ہے لائک شوگر کے جو مریض ہیں ان میں کیا کیا وہ پریکاشنز لے سکتے ہیں؟ پریکاشن سمپل لائف کا ایک آنسر ہے, آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول اور مینٹین رکھیں تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو تنگ نہیں کرے گی. وقت پر دوائیاں لیں, اپنے معالج ڈائبٹالوجسٹ یا جو آپ کی ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے ڈاکٹر ان کو ٹائملی دکھاتے رہیں, اور گھر میں بھی خود مانیٹرنگ کریں. جتنی اچھی مانیٹرنگ ہوگی اتنا دیر پا
اس کے اثرات ہوں گے آپ کی بیماری کے کنٹرول کے، آپ کی اوور آل باڈی پہ بھی، اور آپ کی سیکسول پرفارمنس اور سیکسول ہیلتھ پہ بھی۔ اچھا سر، اس میں کوئی خوراک کا کوئی تعلق ہے سر اس سے؟ دیکھیں، خوراک اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا، ساری ہی انرجیٹک ہیں۔ کوئی ایسی اسپیسیفک خوراک یا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سیکسول پرفارمنس کو بہتر کر رہی ہیں۔ میں جب بھی کوئی مریض ایسا مشورہ لے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے کسی معالج نے کسی اسپیسیفک خوراک سے منع نہیں کیا تو اللہ کی ہر بنائی ہوئی نعمت کو استعمال کریں، موسمی پھلوں کا خوب استعمال کریں، اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، باذریعہ ورزش یا ارلی مارننگ لیٹ ایوننگ واک، یہ اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ اسموکنگ کین آلسو بی پارٹ آف دس، تو اگر آپ ہو سکے تو اپنی اسموکنگ بھی کوئٹ کریں اگر آپ کرتے ہیں تو۔ سر بہت شکریہ سر، تھینک یو۔